توصیف: رو مت، حالت بیان کر۔ عورت: بی بی کیا فائدہ ہوگا، آپ کیوں سنتی ہیں؟ اب عورت کا دل زیادہ بر آیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی آواز میں رقت طاری ہو چکی تھی، مطلب اس کا دل بر آیا تھا۔ توصیف: بتا، اپنی حالت بتا، شاید میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ عورت: بی بی وہ سامنے گاؤں ہے، اس کے پاس 2 بیگ زمین اور 1 کنواں میرا ہے۔ میرا شوہر کاش کرتا تھا اور ہم سب یہاں اطمینان سے رہتے تھے، مگر پار سال وہ وبا میں مر گیا۔ زمیندار نے اس کی دوائی ٹھنڈائی بھی کی مگر نہ بچا۔ 40 روپے کا حساب اس کے میرے پیچھے زمیندار کا نکلا تھا۔ میرے پاس دانہ خریدنے کو تنکا تک نہ تھا، کہاں سے دیتی؟ اس نے میرا بچہ لے لیا اور اب مجھے اسے ملنے بھی نہیں دیتا۔ مجھے اس کی صورت دیکھنے 5 مہینے ہو گئے، کئی دفعہ گئی، دھتکار دیا مطلب ڈانٹ ڈپٹ دیا، اس کو ڈانٹ دیا۔ یہاں پہنچ کر عورت کی ہچکی بن گئی اور اس نے توصیف کے قدموں میں گر کر کہا کہ بی بی میرا بچہ مجھ سے ملوا دو، خدا تمہاری ممتا ٹھنڈی کرے۔ موسیٰ: بس بیگم چلو، دیکھو بالکل شام ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی اس عورت کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے گھر آ گئے اور صبح ہی توصیف کی حکم سے مسجد کی مرمت شروع ہو گئی اور 1 مہینہ بھر کے عرصے میں نہایت خوبصورت مسجد تیار ہو گئی۔ چلے کی سردی تھی، مطلب بہت سخت سردی تھی اور کڑکڑاتے جڑے شدت کا جاڑا تھا۔ وقت کی بات اور ہونی شدنی کی توصیف کا بڑا لڑکا کلیم ہاسا بلا چنگا کھیلتا مالتا اندر آیا اور پلنگ پر لیٹتی اس سے شدت کا بخار چڑھا کہ ماں اور باپ دونوں پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر، حکیم، یہ وہ المختصر شام تک 20 آدمی جمع ہو گئے۔ 12 برس کا بچہ اور پریگنینٹی کا مطلب ان کا پہلا بچہ تھا۔ دونوں میاں بیوی کا دم ہوا تھا۔ علاج جس قدر توجہ سے ہوتا تھا اسی قدر حالت ردی ہوتی جا رہی تھی، مطلب بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ 3 دن اور 3 رات یہی کیفیت رہی۔ دنیا بھر کے جتن کر ڈالے مگر حالت میں کسی طرف فرق نہ ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود ڈاکٹر بھی مایوسی کی باتیں کرنے لگے۔ چوتھے روز جب کلیم پر بے ہوشی طاری ہوئی اور توصیف کلیجے پر گونسے مار رہی تھی تو اس عورت کا خیال ہے کہ جس کا بچہ 40 روپے کے واسطے اس سے بچھڑا ہوا تھا۔ دن کے 3 بجے تھے کہ عورت اپنے بچے کی یاد میں اپنی جھونپڑی میں خاموشی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ توصیف اس کے پاس پہنچی اور کہا، چلو میں زمیندار کا روپیہ دے دوں اور تم اپنا بچہ لے آؤ۔ عورت پر ایک شادی مر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اچھل پڑی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، کیا آپ میرا بچھڑا ہوا کلیم مجھ سے ملوا دے گی؟ توصیف: کیا تمہارے بچے کا نام بھی کلیم ہے؟ عورت: جی ہاں۔ توصیف: ہاں چلو، میرے ساتھ چلو۔ عورت توصیف کے ساتھ چلی مگر راستے بھر اس کی حالت عجیب رہی۔ وہ توصیف کا منہ دیکھتی رہی، بلبلاتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، ہاتھ جوڑتی اور کہتی تھی، بیگم 40 روپے بہت ہے مگر میں ہاتھ جوڑوں گی اور دوں گی۔ 5-6 روپے کے برتن تو میرے پاس ہے، یہ لے جائے۔ 3 روپے کا ایک حل ہے، باقی روپے جب تک میں نہ دوں آپ میرے کلیم کو اپنے پاس رکھ لیجئے، میں دور سے ایک دفعہ روز دیکھ آیا کروں گی۔ ٹرن دی پیج۔ توصیف اپنے بچے کی علالت مطلب بیماری میں اس درجہ مستغرق تھی، ڈوبا ہوا بہت زیادہ، اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں تھا، اس کو دنیا و مافیہ کا ہوش نہ تھا، وہ کسی بات کا جواب نہ دینے کے قابل تھی۔ زمیندار کے گھر پہنچی تو توصیف کی صورت دیکھتی اس کے اوسان جاتے رہے۔ اس نے روپے دیے تو کہنے لگا، حضور آپ نے کیوں تکلیف کی، میں وہی حاضر ہو جاتا۔ اب ایک عجیب منظر تھا۔ زمیندار نے کلیم کو آواز دی اور ماں کا دل جو بچے کی جدائی میں تڑپ رہا تھا مچھلی کی طرح لوٹنے لگا۔ وہ کبھی دروازے کو دیکھتی اور کبھی توصیف کو۔ اس کے ہاتھ توصیف کی طرف جڑے ہوئے تھے اور زبان سے صرف اتنا کہہ رہی تھی، بیگم تیری ممتا ٹھنڈی رہے۔